يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، آج کے درس میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ پچھلے درس کے آخر میں آپ سن چکے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ بعض کے ذریعے بعض کو اگر دفع نہ کرتے، ایمان والوں سے ان لوگوں کے شر و فساد کو دور نہ کرتے، یہ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ جب تو مسئلہ حق بیان کرے گا تو منجاور اور مشرک تیرے خلاف ہو جائیں گے، وہ تیرے خلاف پروپیگنڈے، وہ تیرے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد فوراً اللہ نے اس اگلی آیت میں جو آج ہم نے شروع کی، اس میں اللہ نے جہاد کا حکم فرمایا کہ پھر ان کو دیکھنا نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تو جو کچھ کہ میں سنتا رہوں گا، پھر جہاد کا اللہ نے حکم دیا۔ جب ظلم ہو تو یہ مٹے گا کس چیز سے؟ جہاد کے ساتھ یہ مٹے گا، کیونکہ ظلم کا خاتمہ ہی کس سے ہوتا ہے؟ جہاد سے۔ اور ہر دور میں اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی بندے تیار کر دیتے ہیں، اپنے کوئی ولی۔ تو فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو حکم دیا یقاتلون بانہم ظلموا کہ وہ قتل و قتال کریں، وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ کیا؟ بانہم ظلموا، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی امداد پر، لقدیر، قادر ہیں، یعنی اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے، مدد کرتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ اخرجوا جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق، ناحق طریقے سے انہیں قبیلہ بدر کیا گیا ہو، علاقہ بدر کیے گئے ہوں، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں بالکل ناحق طریقے کے ساتھ۔ الا ان یقولوا، ہاں اگر کوئی بات تھی، اب آپ کہیں گے انہیں گھروں سے کیوں نکالا گیا ہے؟ انہیں گھروں سے انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے، یا انہوں نے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا ہے، یا انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے جنہیں اس گناہ کی پاداش میں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے؟ گھروں سے نکال دیے، کس گناہ کی پاداش میں؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان یقولوا، ہاں گناہ اگر انہوں نے کوئی کیا ہے تو ان کا گناہ، اس گناہ کی وجہ سے انہیں گھروں سے نکالا ہے۔ گناہ تو خیر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلطی یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان یقولوا، انہوں نے کہا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پالنے والا اور ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، وہ ایک ہی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے بھائی انہوں نے کون سا گناہ کیا جو گھروں سے؟ یہ گناہ کیا کہ مشکل کشا، حاجت روا ہمارا صرف وہ ایک ہی اللہ ہے، اس وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت 59 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، آیا تم ہم سے
انتقام لیتے ہو، بدلہ لیتے ہو، ہمیں تنگ کرتے ہو، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ تم ہم سے بدلہ نہیں لیتے، تم ہم سے انتقام نہیں لیتے، الا مگر اس کی وجہ سے، وجہ یہ ان آمنا باللہ، یہ کہ ہم نے اللہ پہ ایمان رکھا ہے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما انزل من قبل، اور جو کتابیں ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 59 کبھی دیکھ لینا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر تم میں فسق و فجور والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ اور اسی طرح یہ سورہ مومن میں 24واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ مومن میں آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن رجل نے، اللہ نے رجل کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ مسئلہ حق کو بیان کرنے والا حقیقی رجل ہوتا ہے۔ یہ جو حق چھپائے بیٹھے ہیں نا، یہ نہ رجل ہوتا ہے نہ نساء، کیونکہ عورتوں میں بھی غیرت ہوتی ہے، یہ بالکل کسی چیز میں شامل نہیں ہوتا۔ وَقَالَ رَجُلٌ، یہ آیت نمبر 28 سورہ مومن 24واں پارہ کبھی دیکھ لینا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک رجل مومن نے یہ آواز لگائی، من آل فرعون، جو فرعون کے آل میں سے ہیں، جو فرعون کے ٹبر میں سے ہیں، ان کی رشتہ داری میں سے ہیں، یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آیا تمہیں سے شخص کو قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو صرف یہ آواز لگائے جا رہا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اسے مار رہے ہو۔ اور بالکل یہی جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارے جا رہے ہیں، پر کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی لاٹھیوں سے مار رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آ رہے ہیں اور ایک ہی آواز لگائے جا رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو ظالم ہویا ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو ان یقول ربی اللہ، جس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی جملہ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ ہاں، تو کس وجہ سے انہیں گھروں سے نکالا گیا؟ کیونکہ وہ کہتے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور یہ سورہ بروج میں یہ 30واں پارہ ہے، کبھی قرآن کھول کے دیکھنا، یہ جو میں آیات بتا رہا ہوں، یہ آیت نمبر 8 میں سورہ بروج میں اللہ فرماتی ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا ہے إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، مگر یہ کہ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس لیے کہ انہوں نے ایمان رکھا ہے تو ایک ہی اللہ العزیز جو زبردست ہیں، الحکیم العزیز الحمید جو زبردست ہیں، الحمید خوبیوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وجہ صرف یہ تھی انہوں کے تنگ کرنے کا کہ انہوں نے اللہ پہ ان کا ایمان اللہ پہ پر تھا۔ ہاں، وہ کیا کہتا ہے اکبر الہ آبادی؟ وہ کہتے ہیں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ دشمنیاں جو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دشمنی پہ اتر آتے ہیں، ان کا کسی کا کیت آپ نے نہیں دبایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی گاڑی پہ آپ نے قبضہ نہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ ہم نے جو بابے مقرر کیے ہیں، ہم نے جو درگاہیں شریف بنائی ہوئی ہیں، ہمیں جو چاول ملتا ہے، جو بریانیاں
ٹھیک ہے، جو 40 دن تک پوری زندگی اسی کے نام پہ کھاتے ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کا نام، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہیں تنگ کیا گیا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہیں گھروں سے نکالا گیا ہے بغیر حق، ناحق طریقے سے، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں کو دفع نہ کرتے بعضہم بعض، ببعض بعض کے ہاتھوں، یعنی اللہ اگر مجاہدین کے ہاتھوں کفار کو دفع نہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لہدمت صوامع وبیع، تو البتہ منہدم ہو جاتے، مٹ جاتے، صوامع گرجے یہودیوں کے، وبیع اور کنیسے نصارہ کے، وصلوات اور عبادت خانے صابئین کے، ومساجد اور مسجد مسلمانوں کے، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جاتا ہے۔ یہ جہاد کی مشروعیت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاد کیوں مشروع ہوئی ہے، جہاد کا مقصد اصل کیا ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا، اگر اللہ کے راستے میں قتل و قتال اللہ فرض نہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لہدمت، منہدم کیے جاتے ہیں۔ وہ یہودیوں، اگر جہاد نہ ہوتا تمہارے وقت میں، تمہارے گرجے پامال ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ وہ نصارہ، تمہارے کنیسے مٹ جاتے۔ وہ صابئین، تمہارے عبادت خانے مٹ جاتے، ختم ہو جاتے۔ اور آج کے دور میں اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو، آج کے دور میں اگر اللہ کے راستے میں قتل و قتال نہ ہو، تو وہ مساجدوں، مسجد ویران پڑ جائیں گی، مسجد برباد ہو جائے گی۔ تو جہاد مجاہدین، ٹھیک ہے نا، ادھر ہم 2000-3000 کے بوٹ پہنتے ہیں، اور وہاں ان کے انگوٹھے بوٹوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ آپ کبھی دیکھنا ان کی حالت، بندے کو نفرت ہو جاتی ہے اپنی زندگی سے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ہماری کمزوری ہے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، 15 رمضان المبارک اور 27 غالباً جولائی کی تاریخ، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، وہ دورہ تفسیر میں اس دن سن رہا تھا، ان کے پرانے دورہ تفسیر پڑھے ہیں، تو 15 جولائی تقریباً دن 11 بجے کا ٹائم بتا رہے ہیں وہ حضرت۔ پہلے وہ جو بندے نے شیئر کی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس ٹائم کے، اور سن 1980 کا دورہ ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ آیت حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ پڑھتے ہیں دورہ تفسیر میں، اور ان لیڈروں پہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے شروع ہو جاتے ہیں نا کہ بندے کو چس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے دے کے ساری زندگی اسی پہ گزار دی انہوں نے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور اللہ مدد کرتی ہیں، مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کے امداد کرتے ہیں۔ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کہتے ہیں من الذین کشف الغیب عن کل کاذب، لوگوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو پردے ہٹا دیتے ہیں، حق واضح کر دیتے ہیں۔ وعن کل بدعی اتی بالمصائب ولولا رجال المسلمون لہدمت، اگر یہ مجاہدین نہ ہوتے تو مٹ جاتے ہیں صوامع دین اللہ من کل جانب، اللہ کے دین کے عبادت خانے وہ مٹ جاتے، ویران پڑ جاتے ہیں، اگر یہ رجال المسلمون نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تو جہاد کرے گا تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ کیوں کر اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی عزیز، لقوی البتہ طاقتور ہیں، عزیز زبردست ہیں، اللہ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھنا، عزیز زبردست ہیں، اور غور سے والو، اللہ زبردست ہیں، یہ مان لو، اللہ زبردست ہیں اور سارے زندے زیر دست ہیں،
اور سارے مردے بے دست ہیں، تو جو زیر دست ہو، بے دست ہو، ان سے نہ مانگا کرو، جو زبردست ہے اس سے سوال کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جو زیر دست ہو، جو بے دست ہو، ان سے کیا مانگتے ہو؟ جو زبردست ہے اس سے مانگا کرو۔ الذین، اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ، امکناہم، اگر انہیں ہم حکومت دے دیتے ہیں، فی الارض، زمین میں بادشاہت دے دیتے ہیں، ہم انہیں حکمران بنا دیتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور یہ اچائی کا حکم دیتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور منکرات سے منع کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے کاموں کا انجام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں بادشاہت دیتا ہوں، آج کل جو بادشاہت مل جاتی ہے، کوئی لیڈری مل جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اگر اس مسجد سے مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں، کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ لیڈر بن جائے، سب سے پہلے وہ اس مسجد سے تعلق ختم کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں، اگر وہ کوئی اقتدار میں آ جائے نا، پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے آرام سے اس کا تعلق کٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کے لیے وہ آ رہا تھا، جس مقصد کے لیے، وہ تو پورا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر اقتدار میں انہیں لاؤں تو ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ نماز قائم کرے، یہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف کریں، اور صرف امر بالمعروف نہیں، قالین پہ نہ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرے، اگر برائی ہو تو اسے کاٹ کے رکھ دے، ختم کر دے، اسے جڑ سے اکھیڑ دے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔